بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی کی 3 عادتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سن لو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ طبیبوں کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بھی سنائیں گے جس نے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھے پردے میں رکھے گا۔ ایک لڑکے نے یہ شرط مان لی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر اس لڑکے نے ایسا کیا کیا کہ آپ جیسے سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا، یعنی پردے میں رکھے گا۔ ایک نوجوان شخص نے یہ شرط مان لی اور وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر آخرکار وہ وقت آیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ان کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے میرا بہت زیادہ وقت خراب ہو جاتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا، یعنی کھیت کے کاموں میں میری مدد کرنی پڑے گی۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ جب اس کے یہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت تک اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آیا۔ وقت تھا گزرتا گیا اور ان کے بیٹے بڑے ہو گئے۔ ایک دن وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا تجھے پردے یا بے پردگی سے؟ زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو بھی سمجھایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد گھر میں تیسرا بیٹا بھی داخل ہو گیا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے نے ماں سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا، ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ پھر کہنے لگی، میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا اس لیے اس نے تمہارا پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا کم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا اسی لیے اس نے تمہاری آدھی لاج رکھی، یعنی دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ عورت اپنے شوہر کے لیے کھیتوں میں کھانا لے کر جاتی تھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں ہوا تھا وہ مکمل طور پر تمہاری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کریں گے تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ بات ہے تو کڑوی لیکن سچی ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا کریں، سفر آسان ہو جائے گا۔
کہا جاتا ہے کہ بیوی کی 3 باتیں شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، غیر مناسب رویہ۔ بیوی کا غیر مناسب رویہ شوہر کو جلد ہی بوڑھا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بد زبانی۔ اور نمبر 3، شوہر کو اس کا مقام نہ دینا، یہی شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ ناظرین، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے؟ ناظرین، آپ بھی یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برا وقت کیوں بھیجتے ہیں۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، برا وقت انسان پر کیوں آتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، برا وقت انسان کے غلط فیصلوں اور غلط عادتوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، برا وقت اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ کیسے لاتا ہے؟ جو بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا، برا وقت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پہچان کا آئینہ ہے۔ انسان خوشحال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد اپنے میں چھپے گئے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے اسے کبھی نظر نہیں آتے، لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کے چہرے سے نقاب اترنے لگتے ہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے، اور جب اچھا وقت آتا ہے انسان کے خود کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے۔ برا وقت سبھی پر آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے۔ وقت کا تعلق ہر انسان سے ہے۔ اگر ہم وقت کو انسان کا دوسرا روپ کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ بے شک وقت اس طرح سے ہی گزرتا ہے جیسا انسان اسے گزارتا ہے، اور آنے والے وقت میں انسان اپنے گزرے ہوئے وقت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان پہ ہر طرح کا وقت آتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، لیکن برا وقت انسان کی سوچ اور عمل پہ بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے، جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ یہاں بنیادی بات ایمان کی ہو رہی ہے، کیونکہ نکھرتا وہی ہے جس کا ایمان مضبوط ہو اور اپنے حالات اور غلطیوں سے سیکھیے۔ بے شک ایمان بہت بڑی طاقت ہے، اور یہی ہمیں اچھے برے وقت میں رہنمائی کرتی ہے۔ جن کا ایمان پختہ ہو اپنے حالات کے تقاضوں پہ شکوے نہیں کرتے، ہاں تکلیف سے تھوڑا بدل ضرور جاتے ہیں۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ شکر گزاری بہت کم کرتا ہے، بلکہ شکایتیں کرتا ہے اور روتا رہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ایسے وہ اپنی دوسری خوشیوں کا احساس بھی محسوس نہیں کرتا۔ دراصل قصور ہمارا اپنا ہے، جو دن بدن زنگ آلود ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہری اور باطنی طور سے آگے بڑھنے کی جستجو نے ہمارے دل مردہ کر دیے ہیں، اور پھر بار بار کہتے ہیں وقت بدل گیا ہے۔ وقت تو وہی ہے جو خالق کائنات نے روز اول بنایا، وہی دن سے رات، رات سے دن کا سفر، وہی سورج کا طلوع و غروب ہونا، وہی چاند کی چاندنی کا رات کی تاریکی میں روشنی بکھیرنا، پرندوں کا رزق کی تلاش میں دن بھر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر منڈلانا، اور پھر شام کے سائے پھیلنے تک اپنے گھونسلوں کی جانب رخ کرنا بھی وہی ہے جو پہلے دن سے تھا۔ ہم لوگ تو ان پرندوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں جو اپنی پہچان ہی بھول گئے ہیں اور وقت کے بدلنے کا رونا روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔